خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فهو علوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. عاشقان مصطفیٰ حدیث قدسی کے اندر ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد انت نور نوری و سر سری و کنوز ہدایتی و خزائن معرفتی جعلت فدان لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین کلہم یطلبون ردائی و انا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی بچے اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ میرے نور کا نور ہو. یا محمد انت نور و نوری حبیب آپ میرے نور کا نور ہو. وسر و سری اور میرے راز کا راز ہو. وکنوز و ہدایتی حبیب میری ہدایت کی کان آپ ہو. میری ہدایت کے خزانے آپ ہو. وخزائن و معرفتی اور میری معرفت کے خزانے آپ ہو. یا محمد انت نور و نوری حبیب آپ میرے نور کا نور ہو. وسر و سری اور میرے راز کا راز ہو. وکنوز و ہدایتی میری ہدایت کی کان آپ ہو. وخزائن و معرفتی میری معرفت کے خزانے آپ ہو. جعلت فدان لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین. رب نے فرمایا سونیا عرش سے لے کر 7ویں زمین تک میں نے اپنی کل کائنات تجھ پر قربان کر دی. اللہ نے فرمایا حبیب ہن تسی سارے میرے نال آکھو گے بھی سارے عاشقان مصطفیٰ ہو تے چورا شریف دا پرانا مرکز ہے. میرے نال کہنا بلانا نہیں آپ بھی بولنا ہے. اللہ نے فرمایا جعلت فدان لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین. حبیب عرش سے لے کر نال آکھو عرش سے لے کر 7ویں زمین تک میں نے اپنی کل کائنات تجھ پر قربان کر دی ہے. کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. اللہ نے فرمایا سونیا ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں. ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں. یا محمد انت نور و نوری وسر و سری وکنوز و ہدایتی وخزائن و معرفتی جعلت فدان لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. حبیب میرے نور کا نور آپ ہو. میرے راز کا راز آپ ہو. میری ہدایت کی کان آپ ہو. میری معرفت کے خزانے آپ ہو. عرش سے لے کر 7ویں زمین تک میں نے اپنی کل کائنات آپ پر قربان کر دی. حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں. تے جدوں اے آیہ کریمہ آئی نا کہ حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سونیا آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تے حدیث پاک دا فارسی بھی ترجمہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جڑے جتنے بھی مشہور مکاتب فقہ نے صاحب دے علم حدیث نے استاذ نے وہ حدیث پاک نقل کر دینے وہ فرما دینے کہ جدوں اے آیہ کریمہ آئی نا توجہ رکھو عاشقان مصطفیٰ جدوں اے آیت اتری کہ سونیا آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. کہ سرکار نے عرض کی تھی وہ دا فارسی میں ترجمہ ہے حضور نے عرض کی تھی من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرہ امت خود بدہش داخل نہ کنم. رب نے فرمایا سونیا آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا
بات سنیے پہلے حدیث پاک اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. حضور نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرو, اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں, لوگ تمہیں مجنون کہیں. اور میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ. زمین پر تب تک قیامت نہیں آ سکتی, زمین پر تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے. اللہ دے ولی, اللہ دے ولی اللہ اللہ کرنا سکھاندے نے, اللہ اللہ دا ورد پکواندے نے, اللہ اللہ دا ورد دنات نقش کروا دے. کیوں؟ تاکہ کوئی گل ہوئے زبان تے جواب آئے نہ آئے, اللہ اللہ دا ورد جاری ہو جاوے کہ سونے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا, آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. کہ سرکار نے عرض کی تھی من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرہ امت خود ببہش داخل نہ کنم. حضور نے عرض کی مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو پکڑ کر جنت کے اندر. سیرت دیاں جتنیاں کتاباں نے نا وڈیاں, انہاں وچ لکھیا کہ معراج دی رات جدوں سرکار لا مقامی تشریف لے کے گئے نا, لا مقامی حضور گئے معراج دی رات, تے حضور نے اپنے آپ نو ویکھیا, حضور نے اپنے آپ نو کائنات الہیہ سلطنت الہیہ دا دولہ پایا. نالا کو حضور نے جنت دے دولہ, حضور ہے جنت کے دولہ. اینا دی آواز سنو دے, حضور ہے جنت کے دولہ. ہاں ماشاءاللہ, حضور نے جنت دے دولہ. معراج کی رات سرکار لا مقام تشریف لے کر گئے, سرکار نے اپنے آپ کو دیکھا, حضور نے اپنے آپ کو سلطنت الہیہ کا دولہ پایا, حضور نے اپنے آپ کو جنت کا دولہ پایا, حضور نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ کا دولہ پایا. تے دولہ جو تو جاندے اگلے لوگ صرف دولہ واسطے انتظام نہیں کر دے, انہوں نے پتہ ہے نال براتیاں نے بھی آنا. کہ دولہ جو تو جاندے نال صرف برات ہی نہیں لے کے جاندہ, جڑے نال کمی کمین ہون انہوں نے بھی لے کے جاندے. حضور نے جنت دے دولہ, ہر جو کیا کو حضور نے جنت دے دولہ, حضور نے جنت دے دولہ. اولیاء نے باراتی, داتا علی حجویری نے باراتی, خواجہ اجمیری نے باراتی, پیر مہر علی شاہ نے باراتی, خواجہ اجمیری نے باراتی, خواجہ نور محمد چراہی نے باراتی. سرکار نے بھی جنت دی تشریف لے کے جانا ہے, حضور نے بھی جنت دی تشریف لے کے جانا ہے, نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے. تے انشاءاللہ نال اساں کبھی کبھی نال بھی پھر بولنا ذرا ایک لوگ کہندے نے تسی لفظ یا نال پکار دے ہو, او آ سکدے نے, او مدد کر سکدے نے. میں کیا معراج دی رات کدوں بھئی بولو نال کدوں, کل روئے زمین تو انبیاء کرام اپنی اپنی مبارک قبور وچوں تشریف لے آئے کہ سرکار دے پیچھے آ کے مسجد اقصی وچ نماز ادا کی تھی, حضور کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. میں کیا معراج دی رات کل زمین تو معراج کی رات پوری روئے زمین پر سے اگر انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر حضور کے پیچھے آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں, تو جو ان انبیاء کے بھی امام ہیں, امام الانبیاء, امام المرسلین, اگر ان کو ان کا کوئی امتی اور عاشق پکارے تو آقا بھی اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. ایک کے خرم سجن دے نادا, آج جو کیا کو ایک کے خرم سجن دے نادا, آج جو کیا کہنے ایک کے خرم سجن محبوب دے نادا, ایک کے کھڑو سجن دے نادا. سن دستا وچ قرآن ہے, ہر دم یاد سجن وچ رہنا, ساڈا اے ہو ورد گیان ہے, صورت یار دی ویندیا رہنا, اے ہو سب امنا دی جان ہے. اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے, ساڈا اے ہو دین ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب بصره فعادوه فقال كنت اريدهما لانظر الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاما اذا قبض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوالله ما يسرني ان ما بهما بذبح من ذبائح تبالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب بصره, سرکار کے ایک صحابی
ان کی مبارک آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تھوڑی آواز کھولے. سرکار کے صحابی ان کی مبارک آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فعادوہ، صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے آئے کہ آؤ صحابی کا حال احوال پوچھے جن کی مبارک آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. جب صحابہ ان کی عیادت کے لیے آئے نا تو وہ صحابی کہنے لگے کنت اریدہما لانظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے غلاموں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کی چہرہ دیکھیں. فاما اذا قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما یسرنی ان ما بہما بزبی من زباء اتبالا. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم اب چونکہ سرکار ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یعنی سرکار نے وصال تو بعد دا واقعہ ہے، اب ظاہری طور پر سرکار اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اگر مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. فاما اذا قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما یسرنی ان ما بہما بزبی من زباء اتبالا. صحابی کہنے لگے محبوب کے غلاموں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ. سبحان اللہ. اب سرکار ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کی قسم مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی نہیں. کیوں؟ مجھے آنکھوں کی خوشی تب تھی جب ان آنکھوں سے میری نگاہیں رسول اللہ کے مبارک چہرے کا طواف کرتی، جب ان آنکھوں سے میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا. اللہ کی قسم اب مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی نہیں. ایک ایک حرف سجن دے رہا تھا. سلوکستہ وچ قرآن ہے، ہاتم یاد سجن وچ رہنا، سدا اے ہو ویت گیان ہے، سورت یاد دی ویندیا رہنا، اے ہو سب املا دی جان ہے، آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، سدا اے ہو دین. معراج کی رات لامقام میں تشریف لے کر گئے. حضور نے اپنے آپ کو دیکھا، سرکار نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ سلطنت الہیہ کا دولہ پایا. دولہ جو تو جانتا ہے اگلے لوگ صرف دولہ واسطے انتظام نہیں کرتے، انہوں نے پتہ ہے نال باراتیاں نے بھی آنا. دولہ جو تو جانتا ہے نال صرف بارات ہی نہیں لے کے جانتا، جڑے نال کمی کمین ہون انہوں نے بھی لے کے جانتا ہے. کہ حضور نے جنت دے دولہ، اولیاء نے باراتی، داتا علی حجویری نے باراتی، خواجہ اجمیری نے باراتی، پیر مہر علی شاہ نے باراتی، خواجہ سیالوی نے باراتی، خواجہ چراہی نے باراتی. سرکار نے بھی جنت کی تشریف لے کے جانا ہے، نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے، کہ انشاءاللہ نال اسا کمی کمینہ نے بھی جانا ہے. جال تو فدان لکا ملکی من العرشی لا ما تحت الارضین. اللہ نے فرمایا سونیا عرش سے لے کر 7ویں زمین تک میں نے اپنی کل کائنات تجھ پر قربان کر دی. ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. یہ ہے سرکار کا شان محبوبیت، حضور کا مقام محبوبیت. صحابی کہنے لگے اللہ دی قسم اکھاں دی خوشی تاں سی جدوں حضور نو ویکھدا سی. ایک صحابی وہ کہنے لگے کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑے ہو. اسی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑے ہو. یہ کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرن سب تو پہلے میریاں نظریں حضور کے چہرے کی ادھر سے ادھر سلام پھیرتے سیکنڈ بھی نہیں لگتا. پر صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں اتنی دیر بھی گوارا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب تو پہلے میریاں نظریں حضور کے چہرے کی زیارت کریں. ایک ایک حرف سجن دے رہا تھا. سلوکستہ وچ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا، سدا اے ہو ویت گیان ہے، سورت یاد دی ویندیا رہنا، اے ہو سب املا دی جان ہے، آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، سدا اے ہو دین ایمان. بزرگ ایک مثال دیندے نے. مثال حکایت ہوندی ہے سمجھان واسطے. بزرگ کہنے بھی ویکھو دریا دے کنارے ایک درخت سی، دریا دے کنارے ایک درخت سی. کی دریا دے کنارے ایک نال بولو بھی کی سی؟
دریا دیاں لہراں آئیاں، دریا دیاں لہراں دے نال وہ درخت اکھڑ گیا۔ اب دریا کی لہروں پر کبھی اس درخت کی جڑ اوپر ٹہنیاں نیچے، کبھی ٹہنیاں اوپر جڑ نیچے۔ دریا دے کنارے تے درخت سی، دریا دیاں لہراں آئیاں، وہ درخت اکھڑ گیا۔ اب وہ دریا کے اندر غوطے کھانے لگا، کبھی ٹہنیاں اوپر جڑ نیچے، کبھی جڑ اوپر ٹہنیاں نیچے، وہ درخت غوطے کھاتا جا رہا ہے۔ اگوں سامنے کشتی آ رہی ہے، وہ کشتی وہ آ بھی تیر دی پئی ہے، وہ دے اندر جڑے بندے بیٹھے انہاں نوں بھی تیرا رہی ہے، وہ دے نال جڑا لویا لگیا وہ لویا بھی تیردا پیا۔ اب وہ درخت اس لکڑی سے کہے گا، دوسری کشتی سے کہے گا، درخت کشتی سے کہے گا ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، نال ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، بولو نال پتہ چلے سمجھ آ رہے، ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، پر وجہ کیا ہے؟ میں غوطے کھا رہا ہوں، کبھی ٹہنیاں اوپر جڑ نیچے، کبھی جڑ اوپر ٹہنیاں نیچے، تو خود بھی تیر رہی ہے، تیرے اندر جو بندے بیٹھے ان کو بھی تیرا رہی ہے، تیرے ساتھ جو لوہا لگ گیا اس کو بھی تیرا رہی ہے۔ کہ کشتی کی آنکھیں گی درخت نو ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، پر گل ہے منو کاریگر دے ہاتھ لگے کشتی سے کہے گا ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، پر میں لکڑی ہونے کے باوجود غوطے کھا رہا ہوں، کبھی ٹہنیاں اوپر جڑ نیچے، کبھی جڑ اوپر ٹہنیاں نیچے، تم ہی لکڑی ہے پر تو آ بھی تیر نہیں پئیے، تیرے نال جڑے بندے لگ جو بھی تیر دے پہنے، تیرے نال جڑا لویا لگ گیا وہ بھی تیر دا پہ، تو کشتی کی آنکھیں گی ہاں میں بھی لکڑی ہے تو بھی لکڑی، پر بات یہ ہے مجھے کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں، کاریگر نے مجھے چیرا بھی، آرا بھی پھیرا، کیل بھی ٹھوکے، پر میں نے اف نہ کی، تینوں کسے کاریگر دے ہاتھ نہیں لگے، تینوں کسے کاریگر دے ہاتھ نہیں لگے، میں بھی یہی کہنا ہوا کہ جنہوں مقام مصطفیٰ مقام اولیاء دی سمجھ نہیں آتی انہوں کسے کاریگر دے ہاتھ نہیں لگے، ان کو کسی اللہ والے کے ہاتھ نہیں لگے، اگر تمہیں کسی کاریگر کے ہاتھ لگ جاتے، کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ جاتے، مقام مصطفیٰ کی بھی سمجھ آ جاتی، مقام اولیاء کی بھی سمجھ۔ ایک مصری مصر دا رہن والا مصری روزہ رسول تے حاضر ہویا نا تے مبارک جالیاں نو ہاتھ لا لیا مس کیتا، مصر دا رہن والا مصری روزہ رسول تے حاضر ہویا تے مبارک جالیاں نو برکت واسطے مس کیتا، ہاتھ لا لیا تے او ڈیوٹی تے موجود بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ اشتبغی من الحدید، نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے؟ مصر دا رہن والا مبارک جالیاں نو برکت واسطے مس کر دے، جو ڈیوٹی تے موجود بندہ کہنے لگا اشتبغی من الحدید، نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے؟ وہ مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبغی من الحجر الاسود فی الکعبہ، مصری کہنے لگا تو حجر اسود سے کعبہ کے اندر کیا چاہتا ہے؟ کی مطلب کہ اگر حجر اسود کعبۃ اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جاریہ جو رسول اللہ کے قرب اور معیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے۔ ذوق بتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ذوق بتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، جالیاں سامنے ہو روزے کی یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جان تو جا کے ان کی چوکھٹ پر، جان تو جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، مال جان اولاد سے بڑھ کر، مال جان اولاد سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یوں سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں اگر محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق کتاباں وچ نہیں آتا، نہ دولت ہر حد آئی، نہ شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میں خانے، نہ ہر بندہ سودائی، آزم ہو کوئی ورنہ جن صورت یاد ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذهب بصره فعادوه فقال كنت اريدهما لانظر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاما اذا قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوالله ما يسرني ان ما بهما بذبي من ذباء تبالا۔ سرکار کے وصال کے بعد حضور کے صحابی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے آئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، صحابی کہنے لگے صحابیوں محبوب کے غلاموں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھیں،
اب سرکار ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اللہ کی قسم مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی نہیں. آنکھوں کی خوشی تب تھی جب ان آنکھوں سے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا. سبحان اللہ. تے ساڈے مومنہ دی ماں رسول اللہ دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ النَّقْدِي لَوَامِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَا قَتْلَ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي. آپ فرماتی ہیں مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. آپ فرماتی ہیں حضرت زلیخا کی وہ سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر وہ عورتیں اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی. پھر وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل اور کلیجے کاٹ دیتی. آپ فرماتی ہیں اگر مصر والے حضور کے رخسار کے بارے میں سن لیتے کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. آپ فرماتے ہیں حضرت زلیخا کی وہ سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. نبی پاک کے حسن دے جلویاں دی نبی پاک کے حسن دے جلویاں دی ٹھنڈی ٹھار چمکار سبحان اللہ ورد زلفان دے کھلے تے چمن اندر آ گئی تازہ بہار سبحان اللہ انہاں کی سیر دنا سبحان اللہ جانا عرش پار سبحان اللہ سائم سورج دی روشنی بات کر دے انہاں دے پاک رخسار بلال حبشی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول آپ دے وصال دا وقت قریب آیا کہ آپ دی اہلیہ زوجہ محترمہ رون لگیاں تے فرماندیا نے واہ حزنا واہ کربا ہائے مصیبت ہائے غم ہائے پریشانی کہ بلال تسی سانو چھڑ کے جا رہے ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا وقت قریب آیا آپ دی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ رون لگیاں تے فرماندیا نے واہ حزنا عربی وچ کہندے ہائے غم واہ حزنا واہ کربا ہائے مصیبت ہائے غم ہائے پریشانی کہ بلال تسی سانو چھڑ کے جا رہے ہو. تے بلال حبشی فرماندے واہ تربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں. اچھا بلال اسی کہہ رہے ہیں واہ حزنا واہ کربا ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی کہ بلال تسی سانو چھڑ کے جا رہے ہو تو تسی فرما رہے ہو واہ تربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں. فرمایا غدن الکل احبتا محمدن وحزبہ فرمایا کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. ایک خرم صدر میں رہنا سنتستہ وچ قرآن ہے آدم یاد صدر وچ رہنا صدائے ہو گرد گیان ہے سورت یاد دل جا رہنا اے ہو سب امرادی جان آدم صدا دین کی پوچھنا ہے صدائے ہو دین ایمان ہے آپ تو کہ بھائی جس تھیلے اتے حکومت دی مہر لگ جائے وہ پھر سامان کوئی نہیں کر سکتا. کیوں بھئی جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس دل پر جس قلب پر محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا. جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. درد ہو پیر وچ پینا ڈال دی گولی منہ تو کھاؤ اس پیر والی جگہ سے پہنچ جائے گی. جس جگہ پر جہاں پر درد ہو نال آنکھوں بھی جہاں پر درد ہو جہاں پر درد ہو جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر عشق ہو وہاں پر یاد کہنا ہے. جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر عشق ہو وہاں پر یاد
सानू दिसता विच कुरान है, हरदम याद सजन विच रहना साडा एहो